السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین وبعد۔ برادران اسلام، دینی اور ملی بھائیوں، احباب اور بزرگوں، ماہ شعبان سیریز کے تحت پہلے حلقے کے بعد آج کے اس دوسرے حلقے میں انشاءاللہ تبارک و تعالی ماہ شعبان کے سلسلے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی چند حدیث کا تذکرہ کیا جائے گا، اور یہ وہ حدیثیں ہیں جن حدیثوں میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ماہ شعبان میں روزوں کا تذکرہ فرمایا ہے، اور یہ وہ حدیثیں ہیں جو حدیثیں صحیح ہیں ماہ شعبان کے سلسلے میں۔ کئی ایک احادیث صحیحین وغیرہ کے اندر موجود ہیں اور وہ صحیح ہیں بلا شبہ۔ ان سے جو بات ثابت ہوتی ہے انشاءاللہ تبارک و تعالی وہ باتیں ہمارے لیے ہیں اور ہم اس پر عمل کریں، یہ ہماری اور آپ کی ذمہ داری ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتی ہیں، بیان فرماتی ہیں، کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یصوم حتی نقول لا یفطر ویفطر حتی نقول لا یصوم وما رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم استکمل صیام شہر الا رمضان وما رأیتہ اکثر صیاما منہ فی شعبان۔ صحیحین کے اس روایت میں ام المومنین عائشہ فرماتی ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم روزہ رکھتے تھے، یہاں تک کہ ہم کہتے تھے کہ آپ روزہ نہیں چھوڑیں گے، یعنی آپ مسلسل رکھتے رہتے تھے۔ اور ایسے ہی ماہ شعبان کے بارے میں بات چل رہی ہے کہ ماہ شعبان میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح سے کثرت سے روزہ رکھتے تھے کہ ہم کہتے کہ اب آپ روزہ نہیں چھوڑیں گے، اور آپ افطار کرتے تھے یعنی روزہ چھوڑ دیتے تھے، یہاں تک کہ ہم کہتے تھے کہ آپ روزہ نہیں رکھیں گے، یعنی آپ جب رکھتے تو 2 4 6 مسلسل رکھتے جاتے، پھر آپ چھوڑ دیتے تو 2 دن 4 دن 6 دن 8 دن آپ چھوڑ دیتے، نہیں رکھتے۔ یہ صورتحال ہوتی تھی۔ کہتی ہیں کہ میں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو رمضان کے علاوہ کسی مہینے کا مکمل روزہ رکھتے ہوئے نہیں دیکھا۔ اسی طرح سے میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ماہ شعبان، ماہ رمضان کے بعد ماہ شعبان سے زیادہ کسی اور مہینے میں روزہ رکھتے ہوئے نہیں دیکھا۔ یہ روایت صاف صاف بتلاتی ہے کہ ماہ شعبان میں روزہ رکھنا سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حصہ ہے، اور مسلمان کو چاہیے کہ اس موقع کو غنیمت سمجھے، ماہ شعبان میں کچھ روزے رکھے، جو اللہ تبارک و تعالیٰ توفیق دے، 2 4 6 8 10 12 14 جو بھی اللہ تعالیٰ توفیق دے وہ روزہ رکھے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ماہ رمضان کے بعد، ماہ رمضان کا تو پورا روزہ رکھنا ہی ہے، فرض ہے، لیکن اس کے بعد کسی بھی مہینے میں ماہ شعبان سے زیادہ روزہ نہیں رکھتے تھے۔ ایسے ہی دوسری ایک روایت ہمارے سامنے ہے اور وہ بھی صحیحین کی ہے، اس کے اندر حضرت ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم لم یکن النبی صلی اللہ علیہ وسلم یصوم شہرا اکثر من شعبان، اللہ کے نبی کسی بھی مہینے میں شعبان سے زیادہ روزہ نہیں رکھتے تھے۔ وکان یصوم شعبان کلہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پورے شعبان کا روزہ رکھتے تھے۔ پورے سے مراد زیادہ حصہ مراد ہے اس سے، یعنی کثر کو جبر کر دیا گیا ہے، یعنی چونکہ کثرت سے روزہ رکھتے تھے تو آپ نے یہ بیان فرمایا کہ آپ اتنا کثرت سے روزہ رکھتے تھے کہ گویا پورا ہی رکھتے تھے، یعنی بہت ہی کم روزے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام شعبان کے چھوڑتے تھے۔ ایسے ہی اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ہے، خذوا من العمل ما تطیقون، اتنا عمل کرو جتنا تمہارے بس میں ہے، جتنی تمہیں طاقت ہے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نہیں اکتاتا یہاں تک کہ تم اکتا جاؤ۔ اور سب سے زیادہ محبوب نماز، سب سے زیادہ پیاری نماز نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نزدیک وہ نماز تھی جس پر مسلسل عمل کیا جائے، جس پر ہمیشگی برتی جائے، تو اگرچہ کم ہو، یعنی نماز کم ہو، 2 ہی رکعت پڑھی جائے، نفل نماز 4 ہی رکعت پڑھی جائے، لیکن مسلسل پڑھی جائے دوام کے ساتھ، اور ایسے ہی مطلب ہمیشگی برتی جائے، تو یہ زیادہ محبوب عمل اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نزدیک بھی اور اللہ عز و جل کے نزدیک بھی محبوب عمل ہے۔ وَكَانَ إِذَا صَلَّى صَلَاةً دَاوَمَ عَلَيْهَا، اور آپ کا طریقہ یہ تھا کہ جب بھی آپ کوئی نماز نفلی پڑھتے تھے تو آپ ہمیشگی برتتے تھے۔ بہرحال یہ دونوں روایتیں ہمارے سامنے ہیں۔ ان روایتوں سے ثابت ہوتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم شعبان کے مہینے میں کثرت سے روزہ رکھا کرتے تھے۔ ایسے ہی آپ دیکھیں ایک اور روایت، اس سے بھی معلوم پڑتا ہے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام کثرت سے ماہ شعبان میں روزہ رکھتے تھے۔ ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی بیان کرتی ہیں، کان یکون علی الصوم من رمضان فما استطیع ان اقضیہ الا فی شعبان،
کہتی ہیں کہ میرے اوپر میرے ذمے ماہ رمضان کا روزہ ہوا کرتا تھا، یعنی حیض کے ایام میں جو ہوتی ہیں وہ روزے چھوٹ جاتے ہیں۔ فرماتی ہیں کہ مجھ پر روزے ہوا کرتے تھے رمضان کے، یعنی روزے میرے چھوٹے ہوئے باقی رہتے تھے۔ میں ان روزوں کی قضا کرنے کی طاقت نہیں رکھتی تھی مگر ماہ شعبان میں جا کر کے میں اس کی قضا کرتی تھی۔ دوسری روایتوں میں یہ ہے کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ماہ شعبان میں کثرت سے روزہ رکھتے تھے، اس لیے مجھے بھی روزہ رکھنے کا موقع آپ کے ساتھ کی وجہ سے آسانی سے مل جاتا تھا، اور میں اس موقع کو غنیمت سمجھتی تھی اور اپنی روزوں کی قضا کر لیا کرتی تھی۔ بہرحال اس طرح سے یہ روایتیں ہمارے سامنے ہیں، اور اس معنی کی اور بھی روایتیں ہیں میرے بھائیو، جن روایتوں سے اس بات کا پتہ چلتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ماہ شعبان میں کثرت سے روزہ رکھتے تھے، اور یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، اور ہمیں بھی چاہیے کہ ہم اس سنت پر اللہ کے نبی علیہ السلام کی عمل کرتے رہیں۔ یہاں پر ایک خاص طور پر ایک اور روایت کا تذکرہ میں اس لیے کرنا چاہتا ہوں کہ اس سلسلے میں ہمیں معلومات ہونی چاہیے، کیونکہ یہ روایت جو ہے عام طور پر مشہور ہے اور بہت سارے لوگ اس کو بیان بھی کرتے رہتے ہیں۔ میرے بھائی وہ روایت یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت اسامہ ابن زید روایت کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ میں نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم لم اراک تصوم شہرا من الشہور ما تصوم من شعبان، اے اللہ کے نبی میں نے آپ کو کسی مہینے میں اتنا روزہ رکھتے ہوئے نہیں دیکھا جتنا آپ کو میں نے شعبان میں رکھتے ہوئے دیکھا۔ اس کی کیا وجہ ہے؟ تو کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا ذالک شہر یغفل الناس عنہ بین رجب و شعبان، یہ ایک ایسا مہینہ ہے جس مہینے سے لوگ غافل ہوتے ہیں۔ رجب اور رمضان کے بیچ کا مہینہ شعبان ہے، اس سے عام طور پر لوگ غفلت کا شکار ہوتے ہیں۔ یہ ایسا مہینہ ہے، حالانکہ یہ ایک ایسا مہینہ ہے جس کے اندر اعمال رب العالمین کی طرف اٹھائے جاتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف اعمال کو پیش کیا جاتا ہے۔ فَأُحِبُّ أَن يُرْفَعَ عَمَلِي، تو میں پسند کرتا ہوں کہ میرا بھی عمل اٹھایا جائے اس حالت میں کہ میں روزے دار ہوں، روزے کی حالت میں رہوں۔ اس روایت سے بھی ہمیں معلوم پڑتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے یہاں ماہ شعبان کی فضیلت اس طرح سے تھی کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے اس بات کو یہاں پر بیان فرمایا۔ اچھا، اسی کے ساتھ ساتھ ایک اور بھی روایت ہے حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، اس میں یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا ای الصوم افضل بعد رمضان، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ماہ رمضان کے بعد سب سے افضل روزہ کون سا ہے؟ یہاں نقطہ ہمیں ذہن میں رکھنا ہے کہ سوال یہ کیا جا رہا ہے کہ ماہ رمضان کے بعد فضیلت کے اعتبار سے سب سے اونچا روزہ کون سا ہے؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس روایت میں فرمایا شعبان لتعظیم رمضان، ماہ شعبان کا روزہ سب سے افضل ہے رمضان کے بعد۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ماہ رمضان کی تعظیم کے لیے، یعنی کیا مطلب، ماہ رمضان آگے آتا ہے، شعبان کے بعد رمضان آتا ہے، تو ماہ شعبان کا روزہ جب رکھا جائے گا تو ایک طرح سے یہ ماہ رمضان کی تعظیم ہے کہ اس کے لیے گویا تیاری ہو رہی ہے، اور اس کی عظمت کی بنیاد پر پہلے سے ہی اس کے لیے آدمی کمر بستہ ہو رہا ہے تاکہ روزوں کی اچھی طرح سے عادت پڑ جائے، اور اس طرح سے آدمی ماہ رمضان کا روزہ باقاعدگی کے ساتھ آسانی سے رکھ سکے۔ قال فأي صدقة افضل، کہتے ہیں پھر پوچھا کہ سب سے افضل صدقہ کون سا ہے؟ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا الصدقۃ فی رمضان، ماہ رمضان میں صدقہ کرنا۔ یہ جو روایت ہے ہمارے سامنے میرے بھائی، اس روایت کو امام ترمذی نے اور دیگر محدثین نے اپنی کتابوں کے اندر روایت فرمایا ہے، نقل فرمایا ہے، لیکن یہ حدیث سند کے اعتبار سے صحیح نہیں ہے۔ اس کی وجہ یہ نہیں ہے کہ اس کے اندر ماہ شعبان کی فضیلت ہے تو ضعیف کیوں ہے یہ میرے بھائی، اس کی وجہ اصل میں یہ ہے کہ ایک تو اس کی سند کے اندر ایسے راوی ہیں جو ضعیف ہیں، جس کی وجہ سے یہ سند ضعیف ہے، روایت ضعیف ہے۔ دوسری چیز یہ ہے کہ یہ حدیث صحیح روایتوں کے خلاف بھی ہے، کیونکہ ہم نے اس حدیث کو صحیح بخاری وغیرہ کے اندر پڑھا ہوا ہے کہ سب سے افضل روزہ ماہ رمضان کے بعد صیام شہر اللہ المحرم۔ صحیح مسلم کی روایت میں اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ ماہ رمضان کے بعد سب سے افضل روزہ اللہ تعالیٰ کے مہینے محرم کا روزہ ہے۔ وہ صحیح مسلم کی روایت ہے اور یہ مسلم ہے، طے شدہ مسئلہ ہے۔ اب اس کے بعد یہ روایت اس کے خلاف ہے اور اس کا راوی ضعیف ہے، اس لیے میرے بھائیوں اس روایت پر عمل نہیں کیا جائے گا، بلکہ یہ ہمیں ذہن میں رکھنا ہے کہ روایت ضعیف ہے۔ بہرحال خلاصہ کلام یہ ہے کہ بہت ساری روایتیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے صحیح سند کے ساتھ مروی ہیں، اور صحیحین کے اندر ہیں بیشتر روایتیں، اور دیگر کتب سنن کے اندر بھی ہیں۔
جن سے یہ مسئلہ ثابت ہوتا ہے کہ ماہ شعبان میں ہمیں روزہ رکھنا چاہیے، اور ماہ شعبان میں ہمیں کثرت سے روزہ رکھنا چاہیے، کثرت سے زیادہ سے زیادہ روزہ رکھنا چاہیے جتنا ہم رکھ سکیں۔ بہرحال مکمل تو نہیں رکھنا چاہیے، مکمل اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے سوا کسی مہینے کا روزہ نہیں رکھتے تھے، اس لیے مکمل نہیں رکھنا ہے، لیکن اللہ کے نبی خوب روزہ رکھتے تھے، ہمیں بھی چاہیے کہ ہم اس کا اہتمام کریں۔ اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اور آپ کو ماہ شعبان کے روزوں کا اہتمام کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین رب العالمین، وصلی اللہ وسلم وبارک علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔